انسان کا وضو منقطع ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ حالت طواف میں وضو منقطع ہو جانے کے بعد لامحالہ وضو کرنا پڑے گا۔ اب وضو کرنے کے بعد، مگر وضو کرنے سے پہلے کون سے پانی سے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ حرم میں رکھے ہوئے پانی کے کولرز، اس پہ لکھا ہے سقیا زمزم، مبردہ اور غیر مبردہ، ٹھنڈا اور سادہ پانی۔ جو کولرز استعمال ہو رہے ہیں حرم میں، یا جو پانی پینے کے مقامات وال کے اندر دیوار میں بنائے گئے ہیں جہاں کے ٹیپس پہ آپ پانی لے رہے ہیں پینے کے لیے، آیا اس زمزم والے پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں؟ جواب جی نہیں، یہ مخصوص پینے کے لیے، اور پینے والے پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ پھر پہلے مشکل بہت تھی، اب حرم کی نئی عمارت میں ایسے مقامات اندر بنا دیے گئے کہ جہاں پر انسان وضو کر سکتا ہے۔ اس لیے بغیر قافلے کے جانے والے اور عام افراد حرم میں جانے کے بعد ذرا حرم کو چیک کر لیں، تاکہ اگر مشکل پیش آئے تو آپ کے پاس یہ معلومات تو ہوں کہ وضو کرنے مجھے کہاں جانا پڑے گا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ جب مصیبت آ پڑتی ہے تب ڈھونڈتے ہیں کہ وضو خانہ کدھر، صلوات پڑھے محمد، پہلے نہیں ڈھونڈتے۔ اور چونکہ بظاہر میری معلومات کے تحت میں وہاں کوئی ایسی علامت موجود نہیں جو باہر صحن سے آپ کو انڈیکیٹ کرے کہ وضو خانہ یہاں پر ہے، ابھی تک تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے لگا دیا انہوں نے۔ تو کیا مطلب ڈھونڈنا پڑے گا؟ ڈھونڈنے کا مطلب وہ جہاں سے اتر کر سیڑھیاں آپ مطاف صحن میں داخل ہوتے، وہ جو کورڈ ایریا ہے اس کے اندر وضو خانے موجود ہیں۔ صرف وضو خانے ہیں، اس کے علاوہ طہارت خانے موجود نہیں ہیں۔ لیکن اگر وہاں تک نہ پہنچ سکیں تو پھر اپنے ساتھ اپنا پانی خود رکھیں، چھوٹی بوتل میں وضو کے لیے پانی رکھیے اور وضو کر لیجئے۔ اس کو کہتے ہیں 3 چلو کا وضو۔ یہ بہت ساری ایسی باتیں کہ جو حرم میں عبادت کے عنوان میں ہی نہیں بلکہ ساری زندگی کام آتی، خاص طور سے اگر صبح کی نماز انسان لیٹ آنکھ کھلے، سحری بہت تگڑی کر لی اور سحری تگڑی کرنے کے بعد نیند بھی تگڑی آئی، اب اٹھائے گا کون جب 2 تگڑی باتیں جمع ہو جائیں، سحری اور نیند؟ اور اس میں پھر وہ اٹھتے اٹھتے ایسی آنکھ کھلی کہ اب نماز قضا ہونے کا۔ اب اگر وضو خانے میں یا واش روم میں گئے تو نماز قضا ہو جائے گی۔ اب فیصلہ کرنا کہ تیمم کر کے وضو کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یا مختصر وضو کر کے نماز پڑھنا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھنا ہے یا وضو کر کے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یاد رکھیے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بیڈ روم میں یا اس کے کامن روم میں کوئی ایسی ڈراز ہونی چاہیے جس میں تیمم کی پاک مٹی موجود، ان کیس آف ایمرجنسی۔ ہو سکتا ہے سالوں سال ضرورت نہ پڑے، اور ہو سکتا ہے اچانک سے کسی رات کے آخر میں صبح کی نماز کے لیے آپ کو ضرورت پڑ جائے، لہٰذا اگر دستیاب ہوگی تو استعمال ہوگی، اور دستیاب ہی نہیں تو استعمال کیسے ہو؟ تو 3 چلو کا وضو، یعنی 1 چلو سے آپ کا چہرہ دھل جائے، 1 چلو سے آپ کا دایاں ہاتھ دھل جائے، 1 چلو سے بایاں ہاتھ دھل جائے۔ مولانا وضو کیسے ہوگا؟ اتنا مختصر پانی ہے۔ تو پانی بہانا وضو کا حصہ نہیں ہے، پانی پہنچانا وضو کا حصہ ہے۔ بہانا اور ہے، پہنچانا اور ہے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے آئل ملا جاتا ہے چہرے پر یا ہاتھوں پر، تو آئل بہایا نہیں جاتا، پہنچایا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ چاہیں تو اسپرے بوتل سے بھی وضو کر سکتے ہیں۔ اسپرے بوتل کا فائدہ کیا ہے کہ صحن میں مطاف کے اگر آپ یہ کام کر رہے ہوں تو پہلے تو ماشاءاللہ آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، آپ کا وضو اتنا خوبصورت ہے کہ کہیں کسی کو کوئی کراہیت آتی ہی نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیے، اوروں کو چھوڑ دیجئے کہ آپ کا وضو کیسا ہے۔ آپ کا وضو ایسا ہے کہ کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ کے پاؤں نہیں دھوئے جاتے وضو کے اندر، آپ مسح کرتے۔ تو آپ نے اسپرے بوتل کو یوز کرنا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں اسپرے بوتل ہے، فرض کر لیتے ہیں
آپ نے اسپرے کیا اوپر پیشانی کی اس مقام پر جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے، اتنا اسپرے کیا کہ اس کے ڈراپ یہاں تک چہرے پر دکھائی دینے لگے یا محسوس ہونے لگے. ورنہ اتنا ہو جائے کہ آپ اگر ہاتھ یہاں پھیریے تو یہ پانی کم از کم اس طرح جیسے آئل ملا جاتا ہے وہاں پورے چہرے پر پہنچ جائے. اس کے بعد آپ نے اسپرے بوٹل سے اسپرے کیا اپنے رائٹ ہینڈ پر کونی کے اوپر، اور اتنا اسپرے کیا کہ اوپر سے پانی نیچے کی طرف آپ جب لانا چاہیں اپنے اس ہاتھ کو استعمال کرتے تو پانی کم از کم اتنا آ جائے کہ پانی کا پہنچانا کہا جائے. ایسے ہی پھر الٹے ہاتھ پر سیدھے ہاتھ سے پانی پہنچا دی. یا تو چلو بھر کے کر رہے تھے اگر ٹیپ کے پاس کھڑے ہوئے تھے، بیسن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور اگر آپ کے پاس اسپرے بوٹل تھی تو آپ نے اس کو یوز کیا. اس کے بعد اب جب آپ نے اپنا یہ بایاں ہاتھ بھی دھو لیا تو اب سر کا مسا اور پیروں کا مسا. بس اس میں ایک بات خیال کرنا ہے کہ سر کا مسا تو آپ کا اطمینان سے ہو جائے گا، البتہ پیروں کے مسے میں اس بات کا امکان ہے کہ جو آپ نے اپنا اسپرے بوٹل استعمال کی ہے تو اس کی چھینٹیں آپ کے پیر کے اوپر والے حصے پر پہنچ گئی ہوں گی. تو آپ چاہے احرام پہنے ہوئے ہوں یا عام زندگی میں یہ کام کر رہے ہو، اپنے پیر کے اوپر کے حصے کو ڈرائی کر لیجئے. ڈرائی کرنے کے لیے اگر آپ نے ٹیشو استعمال کیا تو جو ہاتھ میں تری وہ نکل جائے گی، تو ٹیشو کا استعمال چھوڑ دیجئے فی الحال کچھ دیر کے لیے، اور اپنے ہی کپڑوں کو استعمال کیجئے اپنے پیروں کے اوپر والے حصے کو ڈرائی کرنے. جسٹ لائک جیسے آپ نے یہ کیا کہ رائٹ والے پاؤں کو آپ نے لیفٹ والی اپنی شلوار پر یا احرام کی چادر پہ مس کر لیا. اتنا معمولی مس کرنا ہے کہ اوپر کا جو ڈراپ گرے ہیں وہ ختم ہو جائے، پھر آپ نے مسا کر لینا. اس میں آپ کا ہاتھ یوز نہیں ہوا، اور ہاتھ یوز نہ ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ تری باقی ہے، پھر مسا کر سکتے. اتنا شارٹ وضو اگر آپ نے سیکھ لیا تو بہت کام آئے گا، خاص طور سے مسجد حرام میں طواف کے دوران، خاص طور سے مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں نمازوں کے پڑھنے کے مسئلے میں، جبکہ باہر نکل کے آج کل واپس آنا ممکن نہیں، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ آپ ٹائم لے سکتے ہیں نسک اپلیکیشن پر ریاض الجنہ جانے کی، سال میں ایک مرتبہ، اور اونلی 15 منٹ. اب 15 منٹ میں آپ کو وہ لے جا کے بٹھاتے ہیں 3 پارٹس کے اندر لے جاتے ہیں. اس میں وضو اگر ختم ہو گیا بیٹھنے اٹھنے میں تو جا کے کیا کیجیے گا اندر؟ وہاں تو وضو خانہ بھی نہیں ہو سکتا، وہاں کولر کے پاس بیٹھ کر آپ اپنی چھوٹی اسپرے بوٹل سے وضو کیجئے اور اپنی عبادت کو انجوائے کیجئے. اگر یہ مسئلہ معلوم نہ ہو تو خالی بیٹھ کے آ جائیے، ہرا کارپیٹ تو ملے گا مگر جنت کا ہرا ہرا ثواب نہیں ملے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ خاص طور سے عام زندگی میں صبح کی نماز کا مسئلہ کبھی ہو جاتا ہے، کبھی اور مشکل پیش آ سکتی ہے. تو شارٹ وضو اب